ہوگا تو کیا امید کرتے ہیں اس پر اجر کی؟ تو اصال ثواب دیکھیں قوم کو ضرورت کیا ہے، وہ والا اصال ثواب کریں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آن کر کے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو میں ان کے لیے کیا کروں؟ تو محبوب نے فرمایا کہ فلاں جگہ پانی کی قلت ہے تو وہاں کنواں کھدوا دے۔ معنی کیا ہے کہ اس پانی پینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ماں کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ صدقہ تو جس چیز کی ضرورت ہے آپ وہ چیز کر کے دیں، اور ختم چپ کر کے بھی ہو جاتا ہے، گھر کے اندر بھی ہو جاتا ہے، اکیلے بھی ہو جاتا ہے، اس کے لیے لاکھوں کروڑوں لگانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ چوتھی بات، تیسری بات، کوشش فرمائیں کہ جو نیکیاں جانے والا کرتا تھا وہ نیکیاں جاری رہیں، اس کے بچے، اس کی اولاد، اس کے سارے رشتہ دار ان نیکیوں، اگر وہ کوئی بھلائی کرتا تھا تو وہ بھلائی ہوتی رہے، وہ جاری رہے، وہ سلسلہ آگے بڑھایا جائے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم خیر کے کاموں کو جاری نہیں رکھتے، بلکہ والد کے جانے کے بعد تو بچے بڑے سیانے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابا جی کو تو بس وہ فلانا غریب بھی لوٹ کے لے جاتا تھا، فلانا بھی اپنی مجبوری سنا کے، تو ہم تو سیانے ہیں۔ اور خدا کے بندے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جو روزی دی جاتی ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دی جاتی ہے۔ وہ جو ضعیف کمزور لوگ تمہارے دسترخوان سے کھا جاتے ہیں، ان کے سبب سے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کے بزرگ خیر کا کام کرتے تھے، آپ نے چھوڑ دیا۔ تو آپ ایک کام یہ کریں کہ ان کی نیکیاں جاری رکھیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ ان کے لیے دعا کریں۔ دعا ہمیں حضرت ابراہیم نے سکھائی ہے، سورہ ابراہیم میں موجود ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور جس دن تو حساب لے اس دن سارے مومنوں کی بخشش فرما دے۔ ایک شخص نے نا حضور علیہ السلام کے سامنے دعا مانگی، اللہ مجھ پہ رحم فرما اور اپنے نبی پہ رحم فرما۔ حضور فرمانے لگے تو نے اللہ کی رحمت کو محدود کیوں کر دیا ہے؟ تم کہہ سارے مومنوں پہ رحم فرما، سب پہ رحم فرما۔ بھائی سب کے لیے دعا مانگیں۔ یہ 2-4 بچوں کا موبائل کا مسئلہ رہ گیا، باقیوں کا بیٹا بیٹھ جاؤ، پیارے بیٹے بیٹھ جاؤ، پتر بیٹھ جاؤ، آپ بھی بیٹھ جاؤ بیٹے، آپ بیٹھ کے بنائیں، اس میں کیا رہ جائے، کھڑے ہوتے ہیں بیٹا تو پچھلوں کو دقت ہوتی ہے۔ سنو، زیادہ غور سے سنو، میں تھوڑی تقریر کرنے والا مولوی ہوں، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ میں اگر 20 منٹ بات کروں گا تو اس 20 منٹ کے اندر آپ کو 20 سبق ضرور حاصل ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہاں، وہ کوشش ہوگی کہ وہ جتنی بات ہے وہ تربیتی ہے۔ وہ بعض دوستوں کا خیال ہوتا ہے لمبی تقریر کرے، میں کیا ہوتے وہ بندہ کر سکتا ہے جنہیں ایک شعر ہی 20 منٹ پڑھنا ہوگے، اجے مزہ نہیں آیا، اجے دوبارہ پڑھو، اجے رل کے پڑھو، تو وہ تو پھر 1.5 گھنٹہ بھی کام چل سکتا ہے۔ تو جس نے ٹو دی پوائنٹ بات کرنی ہو اس کے لیے تو 10 منٹ بھی بڑے ہوتے ہیں۔ اور ویسے بھی تقریریں پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہوتی، عمل کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اب تو میں ویسے بھی ذرا مصروف زیادہ ہو گیا ہوں، بہت ساری جگہوں پہ جا نہیں پاتا، تو ایک جگہ میں گیا تو ایک بزرگ مجھے کہنے لگے پچھلی دفعہ تسی 40 منٹ تقریر کی تھی سی، حید کی زیادہ کرنی۔ میں کہا 40 منٹ والی تے عمل ہو گیا جی۔ تو اگر تقریریں کانوں کی لذت کے لیے سننی ہے تو سنتے رہیں، پھر تو کئی راتیں لوگ جلسے سنتے ہیں۔ مقصود کیا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ جو عرض کر رہا ہوں اس پر غور کریں، سب کے لیے دعا کریں۔ ایک بات خاص کرنے لگا ہوں، حضرت ابراہیم نے تو بخشش بھی سب لوگوں کی مانگی، حضور علیہ السلام بھی دعا کرتے تو امت کے لیے دعا کرتے۔ کبھی اپنے بھائی کے لیے بھی تو دعا کرو نا یار، اللہ تعالیٰ اسے بھی ذرا زیادہ روزی دے، بھتیجوں کے لیے بھی دعا کرو، بھانجوں کے لیے بھی کرو۔ توجہ ہے آپ کی میری بات؟ ادھر دیکھیں جی، غور کریں بات۔ ویسے دعا کرنی چاہیے کہ نہیں محلے داروں کے لیے کہ یا اللہ ادھر والا پڑوسی بھی امیر کر دے،
تو ایس پاسے والا بھی ہس دے ہو ہاں نہ نہیں کر دے. یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میرے پڑوسیوں کو. نہیں آپ بول ہی نہیں رہے, تسا کتوں منگنی دعا؟ منگنی چاہیے نا. مانگتے ہیں ہم. ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے. او خدا کے بندے کبھی محدود نہ کر خدا کی رحمت, سب کے لیے مانگ اس سے, وہ بڑا کریم ہے. تو کہہ یا اللہ سب کو دے اور سب کے صدقے ہمیں بھی دے. لیکن ہم نا دعاؤں میں بھی اپنا ظرف اور حوصلہ بڑا نہیں کرتے, گنجائش پیدا نہیں کرتے. دیکھو داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بندہ نا حج کرنے گیا تو ہر جگہ دعا مانگتا تھا, یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے, یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے. عرفات میں بھی, منا میں بھی, مزدلفہ میں بھی, بیت اللہ شریف کے پاس بھی, ہر جگہ یا اللہ میرے دوستوں کو اچھا کر دے. تو ایک بندے نے اسے کہا یار یہ عجیب دعا کرتا ہے تو, میرے دوستوں کو نیک کر دے, اپنے لیے بھی تو مانگنا. تو کہنے لگا اللہ کے بندے میں ہر وقت دوستوں کے بیچ رہتا ہوں, اگر وہ نیک ہو گئے تو میں بھی انشاءاللہ ہو جاؤں گا. ان کی صحبت میرے اوپر بھی اچھا اثر ڈالے گی چونکہ رہتا جو ان کے بیچ ہوں. ہمارا علاقہ امیر ہو گیا تو انشاءاللہ ہم بھی ہو ہی جائیں گے. لوگوں کے رزق میں برکت ہوگی تو ہمارے رزق میں بھی تھوڑا سا نا کشادہ دل کریں ہر معاملے میں. اور سنیں حدیث پاک, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دعا اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے مانگی جاتی ہے نا, اللہ وہ دعا جلدی قبول فرماتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں جب تم اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا مانگتے ہو, اللہ تمہارے سرانے فرشتہ کھڑا کرتا ہے اور فرشتہ کہتا ہے مالک جو یہ اس کے لیے مانگ رہا ہے پہلے اسے عطا فرما. تو کیسی سعادت کی بات. لیکن سینہ کشادہ کرنا پڑے گا, دل بڑا کرنا پڑے گا, حوصلہ بڑا کرنا پڑے گا. جب تک دل, طبیعت, حوصلہ یہ بڑا نہیں ہوتا اتنی دیر تک لطف. حضور کی ساری امت کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ جتنے خوش عقیدہ ہیں محبوب کے غلام سب کو جنت عطا فرما, سب کے لیے کھول دے دروازے جنت کے. دعا اللہ کی. اچھا پھر دعا مانگنی بھی ذرا ذوق سے چاہیے. کسی بندے نال ذاتی کام ہوئے, ذاتی کوئی لوڑ پہ جائے وہ کیویں کرائی دا پلا جی؟ تو پتہ ہے سارے گل دا. السلام علیکم جناب. کہندا وعلیکم السلام. کتھے ہو جی؟ میں تے دور ہاں کدھر, تسی حکم کرو. کہندا نہیں ٹیلی فون والی گل ہی نہیں, مینوں مل کدھرے. اور رات کو کسی وقت کہتا میں 2 بجے آؤں گا, میں جاگنا یار مجبوری بڑی ہے, تو پاویں 3 بجے آ مر مینوں مل کے سوویں. پھر اس کو جا کے مجبوری بتاتے ہیں, کلیاں قسمیں اٹھاتے ہیں. اور یہ بھی اس کو کہتے ہیں بار بار کہ میں سارے دوستاں سنگیاں ساتھیاں ساکاں نو آکھ بیٹھا تیرے تو بغیر گل کو نہیں سنی کسی بھی. پورا قائل کرتے ہیں اس کو, پورا مجبور کر دیتے ہیں مدد کرے. کرتے ہیں کہ نہیں ایسا لوگ کرتے ہیں نا. اور تمہیں پتہ ہے بندہ کیسے مانتا ہے, منا لیتے ہو تو سیکھ جاؤ نا رب کیسے مانتا ہے. سبحان اللہ. کبھی بیٹھو نا اکیلے مصلی بچھا کے اور کہو نا اس سے کہ مالک تیرے سوا کدھر جائے, کس سے کہیں, کس کی بارگاہ میں عرض کریں, کون ہے جس کے حضور جائیں. ایک بزرگ تھے تو ان کی بڑے درد سے دعا مانگتے تھے. تو کسی نے کہا کہ آپ نے دعا مانگنے کا طریقہ کس سے سیکھا؟ کہنے لگے اپنی بیوی سے. نہ بیوی سے کیسے سیکھا؟ تو وہ کہنے لگے میری بیوی کو کوئی کام تھا گھر کا, کوئی خرچہ اس نے مجھے بتایا, تو میں نے اسے کہا ابھی میرے پاس پیسے کوئی نہیں, آتے ہیں کہیں سے تو دیتا ہوں, کرا دیں گے. عورتوں کی عادت ہوتی ہے 2-4 دن کے بعد پھر یاد کرایا کہ وہ کام گھر کا ہونے والا ہے, پیدا کیا ہے, بتا تیری بارگاہ میں عرض نہ کروں تو پھر میں کس سے کروں. بندے تو بات سنتے ہیں تو پھر وہ پردے کھول دیتے ہیں, دیتے کچھ نہیں اور لوگوں کو سناتے ہیں فلانا آیا جی پیسے پہ منگدا ہے.
ایک ਸੰਗੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਤਗੜਾ ਚੰਗਾ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਸੰਗੀ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਕੋ ਮਦਦ ਲਈ ਥੋੜੀ। ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਂਦਾ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਬਦਨਾਮੀ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। इज्जत रब की बारगाह में बंदा अर्ज करता है तो बंदे का पर्दा भी रह जाता है और वो अता भी कर देता है। मेरे दोस्तों, दुआएं शौक से मांगो, दुआएं दर्द से मांगो। वो अकबर अलाहाबादी ने कहा था, मुसीबत में भी अब याद खुदा हमको नहीं आती। दुआ मुंह से ना निकली, जेबों से अर्जियां ही निकली। दफ्तरों में दरखास्तें जमा कराने के लिए बड़ा वक्त है, उसकी बारगाह में क्यों नहीं बैठते? उसके हुजूर हाजिर क्यों नहीं होते जो पर्दा पोशी करे, अपने बंदों को नवाजे? और 10 मिनट निकाल के उसकी बारगाह में आ तो सही। हुजूर फरमाते हैं, रब कहता है मेरा बंदा जब मेरी बारगाह में हाथ उठाता है मुझे हया आती है, मैं खाली वापस कैसे कर दूं? जाते ही नहीं, अर्ज ही नहीं करते। दुआ तो मोमिन का हथियार है, ताकत है, बंदे की शान है। हर दुख सुख रब रसूल की बारगाह में कहे, ताकतवर हो जाए। और फिर दुआ ज़ौक़ से करे, शौक से। मैं छोटा सा आदमी हूँ, सुबह मस्जिदों में ना कारी साहब के पास, हाफिज साहब के पास बच्चे सबक पढ़ने आते हैं, अलिफ बा ता सा। मेरी तरह का सबसे छोटा मौलवी भी सबक पढ़ा रहा हो ना, तो बच्चा सबक पढ़ाते इधर उधर देखे तो कारी साहब थप्पड़ मारते, कहते इधर ताको, सबक मेरे से पढ़ रहा, देख उधर रहा है। और बात भी ठीक है कि वो बच्चा कैसे पढ़ेगा जिसका ध्यान ही नहीं, लफ्जों की पहचान ही नहीं होगी। डांटते हैं उस्ताद, इधर तवज्जो कर। अजीब लोगों ने रब से दुआ मांग रहे हैं, ध्यान किसी और तरफ है, दिल किसी और तरफ है, ज़ौक़ किसी और तरफ, तवज्जो ही कोई नहीं। मांग अल्लाह से रहे। बारगाह कितनी बड़ी है और रटी रटाई दुआएं चल रही हैं, दुआओं में बातें हो रही हैं। उनते बंदे दुआ दे टाइम भी मोबाइल नहीं बंद करते, ओदी भी वीडियो चाहिए उन्होंने, अल्लाह से मांग रहे हैं। उस वक़्त भी तवज्जो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की रब की बारगाह में कि मेरी कौम अर्ज़ करती है, मालिक तू हमारी दुआएं कबूल नहीं फरमाता। तो अल्लाह करीम ने फरमाया, कलीम इनके लफ्ज़ मेरे साथ होते हैं, दिल नहीं मेरे साथ होते। जुमले रटे रटाए बोलना, दिल पता नहीं कहाँ गर्दिश कर रहा है। बात जो दिल से निकलती है असर रखती, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती। अब जो हम जाने वालों के लिए दुआएं करेंगे, उसमें तो हमें चाहिए, आप पीर साहब से दुआ ज़रूर कराएं, अल्लामा साहब से ज़रूर दुआ कराएं, लेकिन जिस ज़ौक़ से पुत्र ने दुआ मांगनी है ना वालिद के लिए, वो दूसरा कोई नहीं मांग सकता। जो बेटी ने दुआ मांगनी है ना दर्द से, वो दूसरा कोई। आप खुद दुआ मांगें, खुद ख़त्म शरीफ पढ़ें, खुद तिलावत करें। असी बड़े मुनफरद लोग हाँ, हमारा ये तरीका है कि हमने रवैया इस तरह का बनाया हुआ है कि कुरान शरीफ भी कोई और ही पढ़ेगा हमारे अब्बा जी के लिए। ओ भाई आप भी तो कोई दोस्त पारे पढ़े ना अपने वालिद के लिए। ओ मैं इन्ने कुरान पाक पढ़ाए ने, तू आप किन्ने पढ़े ने भाई? एक भी नहीं। वो सारे मदरसे के बच्चे। और फिर आपने नाराज नहीं होना मेरी बात से, कुरान पाक के बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तक दिल जमे पढ़ो, और जब दिल ना जमे तबीयत थके तो छोड़ दो। तो ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮਦਰਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ पूरा कुरान पढ़ के ही उठना जी, ਉਹਦਾ ਕੀ मतलब है? उनका दिल करे तो आधा सपारा पढ़े, दिल करे तो एक रुकू पढ़े। आपने तो पाबंद कर दिया है। किस किस बुनियाद पर पाबंद किया आपने? आप खुद पढ़े। और फिर उलमा ने लिखा है, बच्चा नियत कर ले वालिद के लिए पढ़ रहा हूं, कहने की भी जरूरत नहीं, अल्लाह सवाब अता कर देगा। खुद एक सपारा नहीं। और बेटा बेटी भाई, सुने मेरी बात, अल्लाह आपको सलामत रखे, मेरी बात सुने। अब हमने करना क्या है? अब करना ये है कि हमने खूब दुआ करनी है। आज भी जिनके ख़त्म के लिए हम आए हैं ना, हमारा दिल पूरा लग जाए। इस तरह बंदा रब को मनाता है ना,
یہ ضروری نہیں کہ یہاں سے اسپیکر سے یہ دعا ہوگی وہی دعا ہے. آپ اپنے دل میں 2 جملے کہہ دیں اس کے لیے کہ یا اللہ تو مہربان ہے. دیکھو لمبا نہیں یاد رکھتے لوگ, جو قبروں میں پڑے پڑے رہ گئے, آہستہ آہستہ بندے بھولنے لگتے ہیں. جب کسی کا انتقال ہوتا ہے لوگ روز قبرستان جاتے ہیں, پھر تھوڑے دنوں کے بعد یہ کیے فرمایا قبر والا ماں, میرا باپ, میری اولاد میرے 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 لیے دعا کریں, میرے اپنے میرے لیے دعا کریں. وہ تو انتظار کر رہا. دوستو اپنے جانے والوں کا بہترین تحفہ ان کے لیے دعا کرو. میری والدہ میرے والد چلے گئے, کوئی مجھ سے پوچھے نا ان کے لیے کیسے دعا کرتے تو میں کہتا ہوں میری سانسیں بھی دعا کرتی, میری دھڑکنیں بھی دعا کرتی. ایک دن نہیں, ایک دن میں کئی دفعہ جب بھی خیال آتا ہے ان کے, قرآن مجید نے خود توجہ دلائی وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ کہتا ہے کہو اے اللہ ان دونوں پہ رحم فرما, جب میں چھوٹا تھا تو میری انہوں نے پرورش کی تھی. رب نے دعا سکھائی. بھائیو صرف مسلمان کا آج موبائل بھی آباد ہے, فوٹو بھی آباد ہے, اور دسترخوان بھی آباد ہے, اور ہوٹل بھی آباد ہے. جس چیز کو آباد نہیں کرتے وہ مسلح ہے. مسلح کمزور ہے, مسلح طاقتور ہونا چاہیے. وہ بندہ طاقتور ہے جسے اللہ سے جڑنا آتا ہے, دعائیں مانگنی آتی, التجائیں کرنی آتی. خوب دعائیں مانگیں, خوب اس کی بارگاہ میں حاضری دیں. آخری بات آپ سب کے لیے میری یہ ہے کہ ہم سب نے دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. ہم دنیا میں اچھے عمل کرنے آئے ہیں. جڑا بچہ اتوں پردیس گیا ہے نا, ابا جی نے پلاٹ ویچیا ہے تے اماں نے زیور ویچیا ہے, تو وہ باہر کام نہ کرے تو جڑے اتوں کو بندہ جائے وہ کہندے یار تو کڈا بیوقوف ہے, تیری ماں پیو نے جڑے کام کر لیا تو وہ کردا ہی نہیں, ویلا پھرنا ہے. اور پھر میں نے سیانے لوگ دیکھے ہیں سعودی عرب میں 40 سال گزارتے ہیں پر وہاں گھر نہیں بناتے. دبئی میں, یورپ میں 40 سال گزارے, گھر نہیں کوئی. بلکہ جو کمبل خریدا تھا نا جاتے وقت واپسی تک وہی کمبل ہے. کیوں؟ کہ وہ سمجھتے ہیں گھر تو پاکستان میں. پردیس کے لیے محنت, یہاں گھر بنانے کا مقصد کوئی نہیں. او میرے دوستو, نبی پاک نے ہمیں فرمایا دنیا میں اس طرح رہنا جس طرح مسافر رہتے ہیں. گھر تو تمہارا جنت میں, اصل ٹھکانہ تو آخرت کا ہے. لیکن ہم ساری تباہی اتار رہے ہیں, یہاں فارغ پھر رہے ہیں. آپ نے ناراض نہیں ہونا, ڈھیر سارے بندے بے نمازی ہیں اور بلا وجہ بے نمازی ہیں, کوئی وجہ نہیں. جو بندہ کہتا ہے نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا جھوٹ بولتا ہے, کیونکہ رب کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, جو بوجھ کوئی اٹھا نہ سکے میں ڈالتا ہی نہیں. تو ہم نماز پڑھ سکتے تھے تو اللہ نے فرض کی ہے. ٹھنڈے اے سی لگ گئے, اب فجر میں آنکھ ہی نہیں کھلتی. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.